آج کی ویڈیو میں ہم فارسی شعریات سے متعلق جانیں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عربی شعریات کے متعلق معلومات آپ کو بتائی تھی، اسی طریقے سے اس ویڈیو میں ہم فارسی شعریات سے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ فارسی شعریات میں داخل امیر کیکاؤس، ابن سکندر، ابن قابوس، رشید الدین وطوات، شمس الدین قیس رازی، عروضی سمرقندی، ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو بنے رہے ویڈیو کا آخری تک، اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عنصر المعالی کے بارے میں جانیں گے۔ نام عنصر المعالی امیر کیکاؤس بن سکندر بن قابوس ہے۔ عنصر المعالی امیر کیکاؤس کی تصنیف قابوس نامہ ہے، جو فارسی تنقید پر پہلی کتاب ہے۔ عنصر المعالی نے قابوس نامہ اپنے بیٹے گیلان شاہ کی تربیت اور اس کے لیے بند و نصیحت کی غرض سے لکھی تھی۔ اس کتاب میں 44 ابواب ہیں۔ ہر باب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے پہلوؤں کو زیر قلم لایا گیا ہے۔ قابوس نامہ میں آداب معاشرت، رسوم دوستی، کسب فضل، سپہ سالاری، تربیت اولاد، تہذیب مسائل کے علاوہ شعر و ادب اور ذوق و شاعری کے ذکر کے ساتھ اچھے اشعار کا انتخاب بھی شامل ہے۔ قابوس نامہ کے مطابق بوجھل اور عروضی ہتھ کنڈوں سے پس شعر نہیں کہنا چاہیے۔ قابوس نامہ کا مصنف غزل اور ترانہ کے لیے سہل گوئی اور لطافت بیان کو ضروری قرار دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں غیر معروف اور نامانوس قوافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عنصر المعالی کا خیال ہے کہ صرف موضوع اور مقفع شاعری پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شاعری میں صناعی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ہمارا رشید الدین وطوات۔ نام رشید الدین وطوات ہے۔ رشید الدین وطوات کی تصنیف حدائق السحر فی دقائق الشعر ہے۔ رشید الدین وطوات کی تصنیف حدائق الشعر فی دقائق الشعر معنی بیان اور صناع لفظی و معنوی پر فارسی کی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو موضوع زیر بحث آئے ہیں وہ چند صنائع ہیں: ترسی، تجنیس، اشتقاق، تضاد، استعارہ، حسن مطلع، حسن تخلص، تجاہل عارفانہ، تنسیق الصفات، حشو، اغراق۔ رشید الدین وطوات شاعری میں صناعی کے استعمال پر بہت زور دیتے ہیں۔ رشید الدین وطوات نے اچھی تشبیہ کی آزمائش کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر مشبہ بھی کو مشبہ اور مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے تب بھی کوئی فرق واقع نہ ہو۔ تیسرا ہے قیس رازی۔ نام شمس الدین قیس رازی ہے۔ قیس رازی نے المعجم معایر اشعار العجم کتاب لکھی۔ یہ کتاب اس نے پہلے عربی میں لکھی تھی، پھر بعد میں خود ہی فارسی میں ترجمہ کیا۔ فارسی تنقید میں المعجم معایر اشعار العجم سے زیادہ جامع و مانع اور تمام علوم و شعر کو محیط کوئی کتاب پہلے سے موجود نہیں تھی۔ قیس رازی کے مطابق شعر کو مرتب، بامعنی، موضوع، متساوی اور اس کے آخری حرف کو ایک دوسرے سے مماثل ہونا چاہیے۔ قیس رازی کے مطابق اچھے شعر کو دراز کار، استعارہ، شاذ و نادر، حجازات، جھوٹی یا غلط تشبیہات اور دہرائی ہوئی تجنیسیات سے خالی ہونا چاہیے۔ قیس رازی کے مطابق ہر شعر کو خود مکتفی ہونا چاہیے اور ہر شعر کے مفہوم کی تکمیل دوسرے شعر میں نہ ہونی چاہیے، بلکہ ہر شعر ایسا ہو کہ وہ معنوی اعتبار سے اپنا الگ وجود رکھے۔ قیس رازی کی معنی کی قدر و قیمت کا انحصار شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ برقرار رہتے ہیں۔
قیس رازی کے مطابق شاعری کی اساسی قدر جمالیاتی اور شاعرانہ اظہار میں مضمر ہے۔ قیس رازی کا کہنا ہے کہ معنی خواہ بلند ہو یا پست، عمدہ الفاظ اور بہترین ملابس کے بغیر سامعی کے دل و دماغ پر اپنا اثر مرتب نہیں کر سکتے۔ آخری ہے ہمارا نظامی عروضی۔ نام ابوالحسن احمد سمرقندی ہے اور لقب نظامی عروضی۔ عروضی کی تصنیف 4 مقالہ ہے۔ عروضی نے 4 مقالہ کو 550 ہجری میں تصنیف کیا ہے، یعنی قابوس نامہ کے 75 سال بعد نظامی عروضی اس کتاب نے دبیری، علم طب، علم نجوم، شاعری اور شعرا پر روشنی ڈالی ہے۔ نظامی عروضی نے اس باب کو مقالہ دوم در باب علم شعر و صلاحیت شعر کے عنوان سے معنون کیا ہے۔ نظامی عروضی کے مطابق شاعری کی صنعت ہی شاعر کی قوت موہومہ اور قوت متخیلہ کو متحرک کرتی ہے، اور شاعر ان قوتوں کے باعث مختلف باتوں اور غیر متعلق چیزوں میں ربط ڈھونڈ نکالتا ہے۔ نظامی عروضی کے نزدیک سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا، اور شاعر اپنے کلام سے غصہ اور شہوت کو بھی برانگیزتا کرے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ عروضی کے نزدیک وہم اور تخیل کی بڑی اہمیت ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں وہم کی کار فرمائی سے انسانی قوتوں کو ابھارتا ہے۔ نظامی عروضی کے نزدیک شاعر کی اہم صفات میں چند یہ ہے۔ پہلا، شاعر کو سلیم الطبع ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کا فکر بلند ہو۔ تیسرا، وہ صحیح طبع ہو۔ چوتھا، عمدہ تصورات دیکھتا ہو۔ پانچواں، باریک اور دور اس نگاہ کا مالک ہو۔ چھٹا، مختلف علوم سے بہرور ہو۔ ساتواں، طرح طرح کے رسوم سے واقف ہو۔ تو یہ تھی فارسی شعریات سے متعلق کچھ جانکاری۔ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو۔